اور آج قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یمن کا ذکر کیا ہے. پہلے یمن میں ان لوگوں نے بڑے بند باندھے تھے اور ان لوگوں نے وہاں نہری نظام قائم کیا تھا، اور اس نہری نظام کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ عن الیمین وعن الشمال، کہ دائیں طرف دیکھو بھی تو باغات اور سبزہ اور فصلیں ہیں، اور بائیں طرف دیکھو تو باغات. آج آپ اپنے سندھ کے اندر جائیں، پنجاب کے اندر جائیں، آپ ریل گاڑی میں ہو یا سڑک میں ہو تو دائیں طرف بھی فصلیں ہیں اور بائیں طرف بھی فصلیں ہیں. اور خود ہمارے نصیر آباد کے علاقے میں آپ جائیں جہاں پہ نہری نظام ہے، آپ دائیں طرف بھی دیکھیں تو آپ کو حد نظر تک فصلیں نظر آ رہی ہے، اور بائیں طرف دیکھے بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانی ہے کہ اس نے نہروں کو جاری کیا. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ سب کچھ دے گا. پھر آگے فرمایا ما لکم لا ترجون الی اللہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو وہ جو وقار ہے، وہ جو مقام ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ جو اللہ کے وعدے ہیں اس پر تمہیں یقین نہیں ہے. تو آج ہمیں بھی اس وقت جو حالات ہیں ہمارے صوبے میں، جو خوف کا ماحول ہے اور جو بدامنی ہے اور جو بھوک کا عذاب ہے، جو بے روزگاری ہے، لوگ ہاتھوں میں ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے، تو ان حالات میں ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے اس پاکستان میں بھی اور اس بلوچستان میں بھی، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اب جماعت اسلامی کوئٹہ نے یہ 20 جولائی سے 26 جولائی تک جو فہم قرآن کلاس کا اہتمام کیا ہے، اور جس میں مولانا اسماعیل صاحب ہمیں قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے ہمیں بلائیں گے، اور یہی ہمارے تمام دکھوں کا علاج ہے، انفرادی دکھوں کا بھی اور اجتماعی دکھوں کا بھی، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اور یہ جو آخری آیت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اس نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کا جو حق ہے، جو احترام ہے. تو آج اگر ہم خدا کی اس کتاب کو وہ احترام دیں اور ان کے وعدوں پر یقین کریں اور اس کی طرف استغفار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد آئے گی. ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے ملک میں امن بھی آئے گا، ہمارے آبادی میں، ہمارے بچوں میں بھی اضافہ ہوگا. یہ جو ہماری بیماریاں ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دور کرے گا. ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے سکون لائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے سب لوگوں کو، خواتین کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، سب کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ہم ان کو نصیحت کریں، ان کو تلقین کریں، ان کو اس کے لیے تیار کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.